قربانی کا عمل، اس پر بھی آج کل لوگ شب خون مار رہے ہیں۔ یہاں لوگ یہ شرارت کر رہے ہیں انسانی ہمدردی کے نام سے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کسی غریب کو دے دیں، قربانی نہ کریں۔ قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں۔ بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ کا متبادل کوئی نہیں کہ اور بلڈنگ بنا کے آپ کہیں کہ یہ بھی بیت اللہ ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ نماز شاعر اللہ میں سے ہے، نماز کا متبادل نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں، اس کی جگہ پر اور کام کر لیں۔ حج شاعر اللہ میں سے، ارکان اسلام میں سے ہے، حج نہ کریں کوئی اور کام کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ روزہ نہ رکھیں کوئی اور کام کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ انسانی ہمدردی اپنی جگہ پر، لیکن شریعت کے احکام اپنی جگہ پر۔ مثلا ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور 5 نمازوں میں جتنا وقت آتا ہے اتنے وقت میں محنت مزدوری کرے اور غریبوں کو پیسہ دے دے، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ ایک آدمی روزہ نہ رکھے اور جان مار کے مزدوری کرے اور وہ مزدوری کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دے انسانی ہمدردی کے نام سے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح باقی احکام ہے شریعت اسلامیہ کے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جس کے پیسے سارے پہلے خرچ ہو گئے، غریبوں پر خرچ ہو گئے، مسکینوں پر خرچ ہو گئے اور اس کے پاس نہیں رہے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ قربانی نہ کرے، اس لیے کہ اس کے پاس گنجائش نہیں رہی۔ اور جس کے پاس گنجائش ہو وہ قربانی نہ کرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں من وجد ساعتاً ان یضحی فلم یضحی، جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ عید پڑھنے آ گیا، قربانی کر نہیں رہا، اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پیسے خرچ ہو گئے، حج کے نہیں بچے ہیں، تو جائز اور درست ہے کہ حج نہ کریں، لیکن حج فرض ہو چکا ہے اور پھر وہ پیسے دے کر حج نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، اسی طرح نماز ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ کے باقی احکام و مسائل ہیں۔ مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اس کا مقصد غریب پروری نہیں ہے، غربت کا خاتمہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں گے تو غریب اسودہ حال ہو جائیں گے۔ قربانی کا یہ مقصد نہیں ہے، اگرچہ کسی حد تک غریبوں کی مدد اس کے ذریعے سے کی جاتی ہے، لیکن اصل مقصد قربانی کا یہ نہیں۔ کیونکہ جب بھی قربانی کا موقع آتا ہے یہ بحث چل نکلتی ہے کہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، اور اس دفعہ تو کافی چل رہی ہے چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو انسانی ہمدردی کچھ لوگوں کی زیادہ ہی جاگ گئی ہے۔ قربانی کا جو مقصد ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ پیغام ہے کہ ہم یہ یاد دہانی کروائیں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی، یہ اصل میں اللہ کے 2 محبوب اور مقبول بندوں کا عمل ہے اور ان کا جذبہ اطاعت ہے جس کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ اے بندے تو بھی اسوہ ابراہیمی پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے، چاہے وہ بات سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، حکم اللہ کا ہو تو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، سر تسلیم خم کر لو۔ تو یہ جذبہ اطاعت کی یاد ایک بہت بڑا مقصد ہے قربانی کا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو اس میں یہ لفظ بھی استعمال کیا فلما اسلما، جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ کوئی مغالطہ نہیں تھا، کوئی اشارہ بھی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم تھا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ نبیوں کے خواب وہی ہوتے، جو اللہ حکم کر دے وہی اسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے غلام پرویز نے کہا تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید اللہ کا انہیں یہ حکم ہے تو غلطی سے یہ سمجھ لیا انہوں نے۔ یہ غلطی سے سمجھ لیا ہوتا تو اللہ ان کی تعریف کیوں کرتا؟ اور وہ اپنے بیٹے کو جب انہوں نے کہا تھا فانظر ماذا تری،
آپ دیکھیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے کہا تھا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کر گزریے، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ تو کیا کہا؟ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اشارہ نہیں، تؤمر ما تؤمر، یہ حکم تھا، حکم ہی تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو حکم ہی سمجھتے تھے۔ بچپن ہونے کے باوجود اسماعیل علیہ السلام اسے اللہ کا حکم ہی سمجھتے تھے۔ اللہ کا حکم نہیں تو سرنڈر کس پر کیا انہوں نے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کیوں آیا؟ پیشانی کے بل بیٹے کو لٹا دیا، اور ادھر سے آواز دی مالک کائنات نے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اگر یہ حکم نہیں تھا تو صدقت الرؤیا کدھر سے آ گیا پھر؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے، تبھی تو مالک کائنات نے فرمایا کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تبھی تو مالک نے فرمایا کہ تمہارا ذکر خیر بعد والے لوگوں کے اندر بھی رکھ دیا گیا ہے، اور میں 1441 ہجری میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر اللہ نے بعد والوں کے اندر باقی رکھا ہے۔ اور ساتھ فرمایا سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اگر ابراہیم علیہ السلام غلط کر رہے تھے تو اللہ کیوں سلامتیاں بھیج رہا تھا؟ تو یہ جذبہ اطاعت کی یاد قربانی کا بہت بڑا مقصد ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یوم النحر کو جو عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا ہے، اور اس خون بہانے سے ہی اس مالک کی جس نے سب کو پیدا کیا اس کی رضا حاصل ہوگی۔ یعنی وہ عمل جو اس نے بتایا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے، اسی طریقے سے کر کے ہم اس خالق اور مالک کو راضی کریں گے، اس کا متبادل کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قربانی جو ہے آپ ویسے صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الحج افضل، کون سا حج ہے جو سب سے افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج والثج، وہ حج سب سے افضل ہے جس میں زیادہ بلند آواز سے تلبیہ پکارا جائے، الحج بلند آواز میں لبیک لبیک کہا جا رہا ہو، اور دوسری بات والثج، وہ حج افضل ہے جس میں کثرت کے ساتھ قربانیاں اور خاص کر بڑے جانور ذبح کیے جا رہے ہو۔ مشہور آیت ہے کہ اللہ کو تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے اسے تقویٰ پہنچتا ہے۔ دل کی کیفیت کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہے ہو؟ مالک کے ساتھ جو تمہاری محبت ہے، اس کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے عبودیت کا، عبدیت اور بندگی کا تعلق ہے، اس کا اظہار تم اسی طریقے سے کرو گے یوم النحر کو۔ اس لیے جب ایک جانور ذبح ہو گیا قربانی ہو گئی، باقی بات کی ہے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ پیغام یہ ہے کہ اس ذریعے سے تمہارے دل کا تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے، کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو۔ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، اسے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا جن پر تم بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرتے ہو، انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ پہلی شریعتوں میں گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، کوئی بھی قربانی ہو آرڈر ہی نہیں تھا، پرمیشن نہیں تھی کہ آپ کھائیں، اس لیے کہ ابھی تو پتہ چلے گا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ دو باتیں ہو گئیں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اطاعت کا جذبہ اور اس کی یاد۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک خلوص ہے اور اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے آپ نے جو خون بہانا ہے، یہ خون بہانا بذات خود مقصد ہے، اسی عمل سے اس کی رضا حاصل ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام اس دن ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم جانور ذبح کریں۔
تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا حکم مانتے ہوئے ایسا شجاعت کا اور مردانگی کا جذبہ پیدا ہو کہ کہیں اللہ کی راہ میں اسے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے، وہ مرد ہو یا عورت، تو دریغ نہ کرے، وہ پیچھے نہ ہٹے، یہ جذبہ اس کے اندر۔ اور اس کے سامنے اگر کوئی غیر مسلم آ جائے، دشمن اسلام آ جائے میدان جنگ میں، تو پھر اسے ترس نہ آئے، اور عورت بھی ہو تو کسی یہودی کا سر کاٹنا پڑے تو کاٹ کے کلے سے باہر پھینک دے جب ضرورت پیش آئے، اگرچہ جہاد کا حکم مردوں کو دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہ یہ تربیت انسان کرتا ہے اپنی اس عمل کے ذریعے سے، اور اس کے لیے کوئی متبادل طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، حقیقی معنی میں یہ بڑی نیکی اسی وقت پاؤ گے جب اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو جس سے آپ کی محبت ہے۔ قربانی کے جانوروں کے ساتھ اپنی محبت کو ڈیولپ کیا کریں، قربانی کے جانوروں کے ساتھ اپنی محبت بڑھایا کریں۔ ٹھیک ہے، فتویٰ یہی ہے کہ آن لائن بھی ہو جاتی، ٹائم بتا دیا گیا اس وقت آپ کا اونٹ نہر ہو جائے گا اور آپ کے جانور کی قربانی ہو جائے گی، اور اس وقت آپ احرام کھول سکتے ہیں، جو بھی پابندیاں ہیں وہ شرعی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن جو اصل روح ہے وہ کیا ہے کہ جانوروں کو خود اپنے ہاتھوں سے پالیں پوسیں، ان کو موٹا تازہ کریں، بچوں کو دیں، ان کی محبت پیدا ہو جائے جانور کے ساتھ، اور آپ کو بھی انس پیدا ہو جائے اس جانور کے ساتھ، اور اس کے بعد جب آپ اس پسندیدہ جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں تو 2-3 بچے رو بھی پڑیں کہ ہمارا جانور قربان ہو گیا ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی اللہ کے ساتھ جو محبت ہے وہ زیادہ ہے یا آل اولاد اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو تاکہ وہ جذبہ پیدا ہو تمہارے اندر، اور ان چیزوں کی محبت میں کھو کر کہیں دین سے دور نہ ہو جانا۔ پسندیدہ چیز جب خرچ کرو گے تو دنیا کی اور دنیا کی چیزوں کی محبت کم ہوگی، جو ساری برائیوں کی جڑ ہے، سارے جھگڑے بہن بھائیوں کے۔ اور جہاں کہ یہ جو ظالمانہ ایک واقعہ ہوا پنڈی میں کہ بیٹا جو ماں کے اوپر بیٹھ گیا ہے اور بہیمن انداز سے زد و کوب اسے کر رہا ہے، زندگی ابھی تھی بچ گئی، ورنہ اس نے تو اپنے حساب سے اس کو ختم ہی کر دیا تھا۔ یہ بھی ہو رہا ہے دنیا کے، اس کو دیا اس کو نہیں دیا، اس نے کہا بیوی کی محبت میں ہو گیا، شاید اس واقعے سے لگتا ہے۔ تو جب ساری محبتوں پر غالب ہوگی اس ہستی کی محبت جس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پیچھے ہو جائیں گی اللہ کے حکم کے مقابلے۔ جو رکاوٹیں بنتی ہیں اللہ کا حکم ماننے میں، وہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اگر اس کی محبت غالب ہوگی، اور یہ مشق کریں آپ قربانی کے ذریعے سے۔ یہ پیغام ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں، ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِیَّہ، ہم اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹے تازے کرتے تھے، خوب پالتے تھے ان کو۔ یہ ہم وہ، اور اس سے مراد کون ہے؟ صرف وہ اور ان کا خاندان، ان کا قبیلہ اور فیملی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، باقی مسلمان بھی اسی طرح کرتے تھے۔ سب مسلمانوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ قربانی کے جانوروں کو خوب پالتے تھے اور انہیں موٹے تازے کرتے تھے، پلے ہوئے جانور۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے ذبح کیے تھے اور موٹے تازے تھے۔ فرأیتہ واضعا قدمہ، تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنے قدم کو یعنی پیر مبارک کو رکھے ہوئے تھے علی صفاحہما، ان کے پہلو پر، جیسے کوئی شخص جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے پیر کا سہارا لے لیتا ہے اور اس کی گردن کے قریب یا گردن کے پاس رکھ لیتے ہیں دبانے کے لیے تاکہ قابو میں رہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے پہلو پر پیر رکھا
اور اس طریقے سے ذبح کیا، یسمی و یکبر، آپ بسم اللہ پڑھتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے، فذبحہما بیدہ، اور آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا۔ یہ کوئی انسلٹ والا معاملہ نہیں ہے، قربانی کا جانور خود ذبح کرنا یہ کوئی انسان کے وقار کے منافی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محترم انسان اپنے ہاتھ سے اپنے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر رہا ہے، خود اپنے ہاتھ سے۔ اور اس لیے محدثین کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ آدمی جس کی قربانی ہے وہ اپنا جانور خود ذبح کرے، مرد ہو یا عورت، افضل یہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بہت سے مسئلے ویسے بھی حل ہو جائیں گے۔ جو وقتہ ڈالا ہوتا ہے نا آپ نے خطیب کو بھی کہ جلدی عید ہو، جلدی خطبہ ہو، جلدی بھاگیں، اور پھر کسائی نہ کہیں چلا جائے، وہ مسئلہ بھی ساتھ کسی حد تک کور ہو جائے گا اگر آپ اس طرف آئیں گے جو افضل عمل ہے۔ افضل عمل میں نے تو الحمدللہ چند سالوں سے شروع کر دیا ہوا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، یہ تربیت ہے نا، ساتھ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے۔ تو وہ پیغام تو نہیں مل سکتا جو کسی سے کروانے سے ملتا ہے، جو آن لائن کروانے سے ملتا ہے، جو کسی کے میں بھیج دیا وہاں آپ کر دینا فلاں موقع پر ہم نے عید پڑھ لی ہے، وہ پیغام اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتا جیسے پیغام ملتا ہے آپ کو اس وقت جب خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو آپ قربان کر رہے ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جانور کو لٹایا اور ایک آدمی سے فرمایا اعنی علی ضحیتی، میری قربانی کے سلسلے میں آپ میری مدد کریں۔ تو ہیلپ لی جا سکتی ہے دوسروں سے، جو ذبح نہیں کر سکتا وہ تو ظاہر ہے کسی سے کروائے گا نا، لیکن کرنا سیکھنا چاہیے اور خود کرنا چاہیے، یہ افضل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں حج کے موقع پر نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی اور 63 خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، اور باقی 37 حضرت علی سے فرمایا کہ آپ ذبح کر دیں، یعنی نہر کر دیں۔ 100 اونٹوں کی قربانی، انسان آخر تھک جاتا ہے، 63 اونٹ، اور ہمارے ہاں ایک اونٹ کو کتنے لوگ نہر کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے خود 63 اونٹ اپنے ہاتھ مبارک سے نہر کی، اور باقی 37 حضرت علی نے، وہ تو نبی نہیں ہے نا، 37 انہوں نے بھی کر دیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کسی کی طرف سے کرنا قربانی کہ ذمہ داری اس کی تھی، آپ نے کر دی، یا فیملی کی طرف سے فیملی کے سربراہ نے کر دی۔ فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ تو بیویوں کی طرف سے کی ہے تو بیویوں نے خود کرنی تھی، آپ چونکہ حج کے موقع پر ہیں تو آپ نے وہاں بیویوں کی طرف سے جو مدینہ طیبہ کے اندر ہیں ان کی طرف سے قربانی کر دی۔ تو یہ نیابت ہو سکتی ہے، اس میں وکالت ہو سکتی ہے، یعنی کوئی شخص آپ کی طرف سے نہر یا قربانی کر سکتا ہے، جانور ذبح کر سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ تو اپنے ہاتھ سے جب کریں گے تو وہ پیغام ملے گا۔ جو تیسرا مقصد میں بیان کر رہا ہوں قربانی کا، غریبوں کے منافق اور ڈرامہ باز ہمدرد، غریبوں کے منافق اور ڈرامہ باز ہمدرد، ان کی ہمدردی غریبوں کے حق میں جاگتی ہے قربانی کے موقع پر۔ انہیں غریب یاد آتے ہیں اور پھر وہ سوال کھڑے کرتے ہیں کہ قربانی کا پیسہ غریب کو دے سکتے ہیں، بڑے مشکل میں ہیں لوگ، ان بیچاروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ نہیں ہیں، وہ نہیں ہے نا ہمدرد۔ میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا تھا کہ قربانی کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے، یہ مقصد ہی نہیں، یہ تو ضمناً ایک مسئلہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ اصل مقصد قربانی کا ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے متبادل کے طور پر اس کو لے رہے ہیں۔ یہ شاعر اسلام میں سے اس کا متبادل کوئی نہیں۔ تو یہ جو ہمدرد ہیں غریبوں کے، ہو سکتا کہیں بھائی نماز میں کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں، جمعے میں گھنٹہ تو آپ لگا دیتے ہیں، 1 گھنٹہ تو مجھے دیتے ہیں ہر جمعے میں آپ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ اتنے سارے لوگ جو 500-700 جمعے میں ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ گھنٹہ محنت مزدوری کریں، مال کمائیں تو غریبوں کا بھلا ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے سے کیا ہوا جی؟ جمعہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوا؟ کوئی غربت مکاؤ پروگرام کو ہوا ہے؟ حج میں اتنے پیسے لگا دیے، لاکھوں نہیں کروڑوں میں لگا دیے، جمع کریں تو اربوں خربوں میں پہنچتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، اور کوئی رفاع عامہ کا کام کر لیں، کوئی تعلیم پہ لگا لیں، غربت مکاؤ پروگرام کو بنا لیں، تو اس طرح کی بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اس وقت کہی جا سکتی ہیں جب یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کے لیے پیدا کی ہے، عبادت سب سے پہلے اور باقی چیزیں بعد میں۔
قرآن نے یہ عمومی اشارہ تو باہر کیف کر دیا، لکم فیہا خیر، اللہ نے تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں بہت سی خیر رکھ دی ہے، تو خیر آخرت کی بھی ہے، دنیا کی بھی خیر ہے۔ یہ کس کس طریقے سے یہ خیر چلتی ہے؟ ایک بکرا ہے، مویشی پالے جاتے ہیں اور کہاں کہاں لوگ ان کو پالتے ہیں، چارہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹریولنگ ہے، یہ سارے غریب، اور اس کے بعد یہاں جو لوگ خریدتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ دولت کی جو سرکولیشن ہوتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ پھر جو تزئین و آرائش کا سامان ہوتا ہے ملتا ہے قربانی کے جانوروں کے لیے، وہ سارے غریب غربا جو گلی محلوں میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ڈیفنس والے تو نہیں ہیں، یہ سارے غریب غربا ہیں نا، جن کے روزگار کا بندوبست، یہ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، مقصد اصل یہ نہیں ہے، ضمناً یہ ایک ضرورت بھی ایک پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک سال پورا سنبھالتے ہیں، بعض جانوروں کو 2 سال 3 سال تک، یہ مختلف جانوروں کے اعتبار سے 1 2 3 سال تک جانوروں کو پالتے سنبھالتے ہیں، اور پھر کئی سال بعد 2 سالوں کے بعد اور 3 سالوں کے بعد انہیں کوئی انکم آتی ہے جس سے سارے سال کا ان کا روزگار چلتا ہے، گھر کا پورا نظام اور سرکل چلتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہ کہ ذبح کے ساتھ جو چیزیں وابستہ ہیں، پھر چمڑے کے ساتھ لیدر انڈسٹری ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو جو چیزیں اس کی تیار ہوتی ہیں، مصنوعات بنتی ہیں چمڑے سے، وہ پورا ایک سرکل ہے، ایک سکیچ دے رہا ہوں آپ کو، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غریب غربا ہیں۔ یہ دیکھا نا، یہ جب قربانی کی کھالیں جمع ہوتی ہیں ان کو نمک کون لگاتا ہے؟ امیر لوگ لگاتے ہیں کہ غریب؟ تو مطلب یہ کہ ضمناً یہ انتظام غریبوں کے لیے ہو رہا ہے، اصل مقصد یہ تھا نہیں، لیکن وہ اس کے باوجود یہ سارا جو معیشت کا پہیہ ہے ان کھالوں کے ذریعے سے جو قربانی کی بھی ہے اور باقی بھی ہیں، اور زیادہ فرق اس سے نہیں پڑتا چونکہ اوسط تقریباً قریب میں وہی نکلتی ہے۔ عید سے بہت پہلے گوشت کی کھپت کم ہو جاتی ہے، اور عید کے تقریباً 15-20 دنوں مہینہ تک جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو خرید و فروخت کے گوشت کی وہ کم ہو جاتی ہے، تو ایوریج نکالیں گے تو وہیں پہنچیں گے آپ تھوڑے سے فرق کے ساتھ، پھر بھی وہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں ہمارے غریبوں کے منافق اور ڈرامہ باز ہمدرد، 4 کنال کا ڈیفنس میں گھر بناتے ہیں 50 کروڑ کا، غریب یاد نہیں آئے، اور دیکھنے والا کہتا ہوں واو پارٹی تو بنتی ہے، میرٹ میں ہوگی، ہالیڈے میں ہوگی، فلیٹی میں ہوگی، یا پرل کانٹیننٹل میں ہوگی، پی سی میں ہوگی، یہ جناب یہ دعوت تو بنتی ہے نا۔ 90,000 کا آئی فون لیا، نہیں جناب ٹریٹ تو بنتی ہے نا، اور غریب اس وقت بھی اسے یاد نہیں آیا، 95,000 کی LED گھر میں لگا لی، پورا ایک سینما گھر میں سجا لیا، اور پارٹیاں ہو رہی، گاڑی خرید لی 50 لاکھ کی، مبارکبادیں، کانگریچولیشن، 80 لاکھ کی گاڑی، تو یہاں تو مبارکبادیں اور پتہ نہیں کیا کچھ اور دعوتیں اور سب کچھ، 80 لاکھ کی، اور یہاں کوئی صاحب 40,000 کا بکرا لے آیا تو کہتے ہیں واٹ از دا ہیل از دس، آپ کے پڑوسی کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے بچوں کی فیس نہیں ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، اور تم 40,000 کا بکرا خرید لائے ہو۔ غریبوں کے منافق اور ڈرامہ باز ہمدرد، میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سارے لوگ اکثر و بیشتر جن کو مروڑ اٹھتے ہیں قربانی کے جانوروں کی وجہ سے اور عید کے موقع پر، یہ سارے اس قسم کے، ان کا پتہ ہمیں کتنے یہ غریبوں کے ہمدرد ہیں، غریبوں کا خون چوس کے تو سارا کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور غریب ان کے گھروں میں جو کام کاج کرتے ہیں ان سے پوچھیں یہ کتنے خیر خواہ ہیں اور کتنا ترس آتا ہے ان کو غریبوں پر، یہ پتہ چلے گا آپ کو۔ غریب آپ کے سامنے مر رہا ہو، گر رہا ہو، آپ تقریر نہیں اپنی روکتے ہیں، لوگوں کی کیا خیر خواہی کریں گے آپ؟ کیا احساس ہے جی آپ غریبوں کا آپ کو؟ تو یہ تو نام ہیں جو بڑے اچھے نام ہیں، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق، انسانوں کی خیر خواہی، پڑوسیوں کے حقوق، غربت کا خاتمہ، یہ ایسے اس طرح کے بڑے نعرے ہیں جن کو لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اصل مقصد کچھ اور ہے۔ اور اگر واقعتاً یہ لوگ سچے ہوں اور خیر خواہ ہوں، یہ ہمدرد ہوں، تو پھر یہ جو 50 لاکھ کا کھانا
کھلا دیتے ہیں برات کو، 40 لاکھ کا کھانا کھلا دیتے ہیں ولیمے پر، اور وہاں کون لوگ آتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام کھانوں سے بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وہاں غریب کوئی آ جائے تو سٹیٹس کے خلاف ہوتا ہے، وہ گیٹ کیپر نہیں آنے دیتا غریب کو، اور ولیمے کا کھانا آپ غریب کو نہیں کھلائیں گے تو کون سا کھلائیں گے جی آپ؟ اور یہ جو لوگ قربانی پر اعتراض کرنے والے اکثر و بیشتر ایسے ہیں، اگر کسی کو بڑے کسی صاحب کے پاس جانے کا کبھی اتفاق ہوا ہو، ہمیں بھی کسی نہ کسی بہانے سے کبھی ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں غریب کوئی پاس بھی وہ غریب آپ ہٹ کے، یہ غریبوں کے سارے ہمدرد ہیں، وہاں تو ناک کٹتی ہے ان کی، کمر ٹوٹ جاتی ہے غریب کو کھانا دینے میں، اور اب قربانی پہ آئے ہیں تو غریبوں کے ہمدرد آ نکلیں گے۔ وہ جن کی بہو بیٹی کا لہنگا جو ایک ہی بار زندگی میں پہننا ہے شاید، یا وہ کم از کم اس نے ایک ہی بار پہننا ہے زندگی میں، پہلی اور آخری بار چند گھنٹے پہنا ہے، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہے، اور ہمدرد ہیں یہ غریبوں کے۔ منافق کا لفظ میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، یہ امر واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہاں کوئی اسپیسیفک کسی شخص کا ذکر بھی میں نہیں کر رہا۔ اور یہی لوگ جو انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کروڑوں ٹن بیف کا قورمہ کھا جاتے ہیں، بریانیاں ہڑپ کر جاتے ہیں، آسٹریلیا کی ساری بھیڑیں یہ کھا گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ کانگو وائرس آیا، نہ کرونا کا کوئی خطرہ تھا ذبح کے وقت نہ اور موقعوں پر۔ اور اسی طرح ٹورزم پر کہتے ہیں بہت بڑی انڈسٹری ہے دنیا کی، اور پوری دنیا اربوں خربوں ڈالر کما رہی ہے ٹورزم پر، اور حج اور عمرے کے ٹور پر تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ حج کے پیسے غریب کو دے دو، عمرہ کر رہے ہو غریبوں کو پیسے، وہاں غریبہ یاد آ گئے، اور ٹورزم پہ نہیں آئے۔ اور 2-3 مہینے جب سے کورونا شروع ہوا ہے، کئی بندے مری میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کئی کا مہینے، اور کرائے پہ بیٹھے ہیں، آپ حساب لگا لیں کتنا خرچہ ہے، اور یہاں عید پہ آئیں گے اور ہمیں آ کے درس دیں گے، غریبوں کا خیال نہیں ہے تمہیں؟ جتنی قربانیاں کر رہے ہو، مروڑ ان کو قربانی پر آتا ہے، شاعر اسلام پہ آتا ہے۔ جمعے پہ لوگ اگر زیادہ رش ہو جائے یا کوئی مجمع بڑا ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، عید کا رش ہو جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اور لاکھوں لوگ ویٹیکن سٹی میں پوپ سے ملنے کے لیے چلے جائیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کوئی مسلمان عورت حجاب کر لے ان کو مروڑ اٹھتے ہیں، ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے، اور ننز راہ بائیں نقاب کر لیں حجاب کر لیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے۔ تو یہ میں کچھ جان بوجھ کے لفظ نہیں بول رہا، ڈرامہ باز ہمدرد غریبوں کے، منافق ہمدرد غریبوں کے، جن کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں، غریبوں کو بس استعمال کرتے ہیں سارے۔ سیاستدانوں کا ذکر بھی ساتھ کر لیں اور اوروں کا بھی۔ تو شاعر اسلام اصل ان کا مسئلہ ہے، تو قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کا کوئی متبادل نہیں، پہلے پیسے خرچ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب قربانی کا حکم لاگو ہو گیا تو اس کے بعد پھر چھوٹ نہیں ہے کہ وہ پیسے غریب کو دے کے آپ قربانی نہ کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کس جذبے کے ساتھ 1 2 3 10 جتنی اللہ نے توفیق دی ہے جانور ذبح کر رہا ہے، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، وہی جانتا ہے۔ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، کس نیت کے ساتھ کوئی کر رہا ہے، لیکن ماحول تو بنے نا، وفاداروں کا، جان نثاروں کا، وفا شعاروں کا ماحول تو بنے نا کہ یہ ہیں جو شاعر اسلام کو زندہ رکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قربانی ختم ہونے والی، یہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ایک مسلمان بھی رہے گا ابراہیمی محمدی تو قربانی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔